बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर जंगी महाज से कि एक जानिब तो बांग्लादेश और भारत जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं। भारत की जानिब से मुसलसल जो है वो जारयत की जा रही है और बांग्लादेश के उस्मान हादी नामी लीडर को रॉ की जानिब से टारगेट किया जाता है, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तौर पर बांग्लादेश में तब्दील हो गई। तो आज सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत की जानिब से अब तक की सबसे खौफनाक तरीन स्ट्राइक की गई है, सबसे खौफनाक तरीन हमला किया गया है, जिसके बाद तो आप ये लिख कर रख लें कि अब एक नई जंग का आगाज हो चुका है, जंग का बिगल बच चुका है। और कौन सी अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत को टारगेट किया गया है, अहम तरीन तफसीलात आ रही हैं। निशाना क्या था, टारगेट किसको किया गया, और ये स्ट्राइक भारत की जानिब से कब, कहां और कैसे की गई। भारतीय फिजाइया जो है वो अचानक से हाई अलर्ट होती है पाकिस्तान के खिलाफ। उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट किया जाता है और फिर इस स्ट्राइक की खबर आना ये बताता है कि भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नई जंग का आगाज कर दिया है, जिसके बाद पाक फौज और पाक फिजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है और बॉर्डर पर कशीदगी इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, अभी दो बड़ी खबरें आप सबसे पहले सुने कि एक तो भारतीय फौज के अंदर जो है वो बगावत खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। पहले एक इंडियन एयरफोर्स के साबिक एहलकार को गिरफ्तार किया गया, उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ राब्ते में मौजूद हैं, चाइना के साथ, और वो इस तरह की खुफिया इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो उस इंडियन एयरफोर्स के एहलकार को भारत की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है। अब जरा एक और अहम खबर सुने कि टू कर्नल्स ऑफ इंडियन आर्मी नेम्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा एंड कर्नल काजल बाली, ये हस्बैंड और वाइफ हैं जो दोनों कर्नल थे। वो इंडियन आर्मी की जानिब से उनको करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उनकी सीबीआई फोर्स है इंडियन आर्मी की, उन्होंने इन दोनों कर्नल्स को, हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार किया है। और इस हवाले से जो दीपक कुमार शर्मा है वो डेपुटेशन पे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर प्रोडक्शन में, और जो उनकी वाइफ है कर्नल काजल बाली, वो सीओ थी इन्फेंट्री ऑर्डिनेंस यूनिट के अंदर। अब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बज़ाहिर तो बताया गया है कि करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन बिचली गल हो रहे कि भारत की फौज के अंदर इस वक्त बगावत खड़ी हो रही है, क्योंकि इनके पायलट्स ने 2025 में रैकेट रेजिग्नेशन दी हैं कि ये वो कह रहे हैं कि जनाब हम ये काम नहीं करना चाहते। डिप्रेशन है इस वक्त, पैनिक की सिचुएशन है कि इनके अपने फौजी जो हैं वो अपनी फौज के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, क्योंकि पॉलिटिकली इनकी फौज को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकली मकासद हासिल करने के लिए। नरेंद्र मोदी जो है वो इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जंग के लिए तैयार नहीं। तो अब ये सिचुएशन जो है वो जनाब आन पहुंची है। अब दूसरी जानिब भारत इस वक्त तीनों तरफ अतराफ से घिरा हुआ है, चाइना की तरफ से, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश की फौजें फजाइया बॉर्डर्स पर खड़ी हैं, और फिर कल भी इनका एक इंडियन फौजी को गिरफ्तार किया गया, जिसको बांग्लादेश ने इंडियन रिक्वेस्ट के बावजूद जो है वो उस फौजी को देने से इनकार किया है। अब दूसरी जानिब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर रॉकेट फायरिंग एक्सरसाइजेस की हैं, और मैसिव किस्म की ये रॉकेट फायरिंग एक्सरसाइजेस थी। ये डिस्प्यूटेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वहां पर चाइना का इस तरह की रॉकेट फायरिंग करना ये बताता है कि अब अरुणाचल प्रदेश पर चाइना जो है एक बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा है और उसके ऊपर कब्जा करने जा रहा है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया चाइना डिक्लेयर करता है कि जनाब वो जो एरिया है वो चाइना का है और इंडिया ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो वहां पर भी एक तरफ की सूरत हाल जो है वो जनाब खराब हो गई है। अब आ जाए असल खबर की जानिब कि भारत ने अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला किया है, एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की गई है, और कौन सी अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत को इसमें टारगेट किया गया है। तो ये सबसे पहले आप खबर सुने, फिर मैं भारतीय फिजाइया और पाक फिजाइया वाली खबर भी आपको देना चाहता हूँ। जनाब, सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर उस्मान हादी को, वो रक्शे में बैठे हुए थे, उनको रॉ की जानिब से टारगेट किया गया, जिसका मतलब था कि रॉ के एसेट्स अभी भी
بنگلہ دیش کی گورنمنٹ میں موجود ہیں۔ اب کیونکہ عثمان ہادی ایک اگلے امیدوار کے طور پر وزیر اعظم کے دیکھے جا رہے تھے اور دائرہ ان کی پاپولیرٹی زیادہ تھی، محمد یونس کی حکومت جو ہے ان پر بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد پوری بنگلہ دیشی قوم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر وہ انقلاب انقلاب کے نعرے لگا رہی ہے، وہ آزادی آزادی کے نعرے لگا رہی ہے۔ جب پوری بنگلہ دیش کی قوم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں تو ایک ایک کر کے جو بنگلہ دیش کے انقلابی لیڈرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر پرو انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو سٹیبل کیا جائے اور بنگلہ دیش کے اندر خانہ جنگی شروع کی جائے اور بھارت اس کو کنٹرول کر لے۔ یہ ایک اصل گیم پلان ہے۔ پہلے عثمان ہادی کو ٹارگٹ کیا گیا، اب ذرا خبر سنیں۔ another young بنگلہ دیشی لیڈر مطلب شکدر has been shot in head by Indian raw in Khulna city۔ کھلنا کے اندر ایک اور ینگ بنگلہ دیشی لیڈر جس کا نام مطلب شکدر بتایا جا رہا ہے اس کو انڈین را کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اینٹی انڈین دیکھے جا رہے تھے، یہ بھی انقلابی لیڈر تھے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ نیشنل پارٹی سٹیزن جو ہے NCP اس کے جو ہے وہ رکن تھے، اس کے لیڈر تھے۔ اب اس کو جناب ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے اور ان کے ہیڈ شاٹ کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی لیفٹ سائڈ جو ہے ہیڈ کی وہاں پر ان کو شاٹ کیا گیا اور زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے موقع پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک بڑی خوفناک قسم کی سچویشن اس بنگلہ دیش کے اندر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے ایک اور سٹرائک جو ہے وہ کی گئی ہے، را نے ایک اور لیڈر کو جو ہے وہ پھڑکایا ہے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ یہ انڈین را کے ایسٹس جو ہیں وہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں اور کیا یہ موجودہ گورنمنٹ کے مفادات جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی ہے، پورا بنگلہ دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو ان کو ایک ایک کر کے چن چن کر راستے سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ حکومت جو ہے اس کا راستہ صاف کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کی قوم جو ہے وہ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتی ہے کیونکہ جناب پہلے ہی وہ آلریڈی سڑکوں پر ہے، پہلے ہی وہ خونی انقلاب کے نعرے لگا رہی ہے، اپنی فوجوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ جنگ کریں اور ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہے اور اینٹی انڈین سلوگنز بنگلہ دیش کے اندر لگائے جا رہے ہیں تو انڈیا کی جانب سے ایک اور لیڈر کو یہاں پر مارنا یہ بتاتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر کھلی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور اب پوری بنگلہ دیش کی قوم جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فوج کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں بیک کریں گے کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک بڑا ڈیفنس کوآپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ملٹری ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے، جس کے بعد صورتحال یکساں طور پر تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ذرا جو بھارتی فضائیہ والی خبر ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ جناب انڈین ایئر فورس نے لارج اسکیل اپ گریڈیشن اور ماڈرنائزیشن وہ کر رہے ہیں اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اندر اپنی فضائیہ کے تاکہ اس کو جو ہے وہ اس کو اے آئی انیبلڈ کر رہے ہیں، پورے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو اے آئی ملٹی ڈومین آپریشن کیپیبلٹی اس کے اندر لا رہے ہیں اور لانگ رینج ویکٹرز اور نیٹ ورک سینٹریسٹی اور جو پریسیجن سٹرائکس ہیں اس پر فوکس کر رہے ہیں تاکہ جو ان کے نشانے ہیں وہ ٹھیک جگہ کے اوپر جا کر لگے، ٹارگٹس کو مکمل طور پر لاک کیا جائے اور اس کو مکمل طور پر اے آئی کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو جو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے کاغذی طاقت دکھانے میں مصروف ہے اور اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو اے آئی بنا رہا ہے اور اس نے اپ گریڈیشن کا اعلان کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اعلان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے کہ جب سرحدوں کے اوپر کشیدگی بڑھ رہی ہے، جب بھارت کو اپنی فضائی کمزوریوں کا ادراک ہو چکا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکہ حق میں بھی ہم نے ان کے 6 سے 7 پیارے مار گرائے اور پچھلے تجربات میں بھارتی فضائیہ الیکٹرونک وارفیئر اور ریئل ٹائم کوارڈینیشن کے اندر ناکام رہی ہے اور جب اس میں ان کو نظر آیا تو اس نے اے آئی نیٹ ورک سینٹرک اور بی وی آر کا شور جو ہے وہ دراصل پرانے نظام پر نئی لیبلنگ لگائی ہے کہ جناب ہم اس کو اے آئی کرنے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ بھارت جو ہے وہ جی پی ایس اسپوفنگ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے تاکہ دشمن کے نشانے جو ہیں وہ چوک جائیں اور جو ہے وہ ہمارے جہازوں کو لگے کہ کہیں اور آگے ہیں اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ صحیح جگہ کے اوپر جا کر نہ لگے، تو اس پر بھی جی پی ایس اسپوفنگ کی جا رہی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اے آئی سسٹم تب کیا جاتا ہے کسی بھی فوج کی جانب سے جب آپ کے پاس ڈیٹا ایکوریٹ ہو، سینسر ریلائبل ہو، آپ کے پائلٹس جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو، آپ کے پائلٹ جو ہیں وہ جس تیاری کرا دیتے ہیں، آپ کے پائلٹ سے جو ہیں وہ تو رافیل طیارے تک نہیں چلتے، تو بھارت کے پاس اس وقت مکس قسم کی فلیٹ ہے، امپورٹڈ سسٹم ہے، انٹر آپریٹیبلٹی ایشوز ان کو سامنے آ سکتے ہیں، تو پاکستان اس وجہ سے پرسکون ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ پہلے ہی ریئل ٹائم انٹیگریٹڈ کمانڈز کے اوپر کام کرتی ہے، ہمارے پاس ریئل ٹائم کی انفارمیشن تھی پچھلے جنگ کے اندر بھارت کی ٹروپس کی اور بھارتی جو ان کے جنگی طیارے ہیں ان کی،
اور اس صورت سے پاکستان جو ہے وہ ان کے تیارے مار گرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے ہماری جو پریسیجن اسٹرائکس ہیں وہ بھارت میں جا کر ٹھیک ٹھاک قسم کی تباہی کر کر آئی تھی۔ تو اب بھارت جو ہے وہ اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ان کی فضائیہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے، اور بارڈرز کے اوپر اس وقت کشیدگی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ نے اس چینل کا لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔